اور دو مواقع ایسے ہیں، اگر غور کیجئے گا، جہاں بھی انسان اپنے وقت پر پچھتائے گا، جو ضائع کیا نا اس پر پچھتائے گا۔ دو مواقع ایسے ہیں۔ پہلا موقع جب انسان کی روح قبض ہونے لگتی، موت سامنے آتی، ملک الموت سامنے ہوتا ہے، تو اس کی زندگی ساری ایک ویڈیو کی شکل میں اس کے سامنے لائی جاتی، بچپن سے لے کے جوانی بڑھاپا سارے اوقات دن رات اس کو یاد کرائے جاتے ہیں کہ اس نے زندگی میں کیا کیا کیے، کیسے کیسے وقت گزارا۔ وہ سارا جب وہ یاد کرتا ہے نا تو وہ پچھتاتا ہے، وہ کہتا ہے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ صرف تھوڑی سی مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ سوال کریں گے کیا کرنا ہے تو نے؟ فاصدق واکم من الصالحین، میں کوئی صدقہ کر لوں، کوئی نیکی کا کام کر لوں، کوئی نیکوں میں شامل ہو جاؤں، کوئی ذکر اذکار کر لوں، تو اللہ کا آگے جواب آتا ہے، فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تم بھولے رہ گئے، جب وقت ملا تھا تب تجھے یاد نہ آیا، آج وقت مانگ رہے ہو، یاد رکھو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی شخص کی اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، پھر ایک سیکنڈ کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے جب انسان پچھتائے گا اپنے ضائع کیے ہوئے وقت پہ۔ دوسرا موقع جب اللہ نہ کرے، یہاں تو ماشاءاللہ سے نیک لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ جب جہنم میں ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہاں پہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اور منتیں کر رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم نیک صالح عمل کریں گے، وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جو دنیا میں کیا کرتے تھے، اب نیک عمل کریں گے۔ اللہ کا آگے سے جواب سنیے گا، اللہ نے کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، کہ اتنا وقت تمہیں نہیں دیا تھا کہ اگر ایک انسان سوچنا چاہتا، سمجھنا چاہتا، عبرت حاصل کرنا چاہتا تو اس کے لیے وقت کافی تھا، لیکن تم نے اس وقت کو ضائع کیا، اب یہاں پہ پڑے رہو اور مجھ سے کبھی کلام نہ کرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ تو یہ دو موقع ایسے ہیں جہاں انسان جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کرنے پہ پچھتائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک انسان، ایک مسلمان سب سے خوبصورت مسلمان تب بنتا ہے، سب سے آئیڈیل مسلمان تب بنتا ہے، سب سے نمونہ والا مسلمان تب بنتا ہے، جو خوبصورت اللہ کو پسندیدہ مسلمان ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ ایک کام کرتا ہے ترکہ ما لا یعنیہ، ہر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، ہر اس عادت کو زندگی سے نکال دیتا ہے، ہر اس ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی سے پرے کر دیتا ہے جس ایکٹیویٹی یا جس کام کا نہ اس کو دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، یعنی فضول ترین کام ہے، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ اور امام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر صحابی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں وعلی العاقل الا یکون ضاعنا الا لثلاث، مومن جو ہوتا ہے نا، مسلمان، وہ ہر وہ تین کاموں میں سے ایک کام ضرور کر رہا ہوتا ہے، ہر وہ تین کاموں میں سے ایک، چوتھا کام کوئی نہیں۔ نمبر ایک تزود لمعاد، آخرت کی تیاری کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے آخرت کے لیے، توشہ آخرت بنا رہا ہے، آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ او مرمت لمعاش، دوسرا کام یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے لیے معاش، معیشت، روزگار، روٹی روزی، یہ اس طرح کوئی کام کر رہا ہے تاکہ یہ زندگی کا گزر بسر ہو سکے، دوسرا یہ کام ہے۔ تیسرا او لذت فی غیر محرم، جو اللہ نے اس کو زندگی کی لذتیں فراہم کی ہیں، جو اس کی فیملی ہے، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے خوشگپیاں کرتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، ان تین میں سے ایک کام ہر وقت کر رہا ہوتا ہے، چوتھا کوئی ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا کہ جو فضول کام ہو، نہ اس کا دنیا میں فائدہ ہو نہ اس کا آخرت میں فائدہ ہو۔